اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گنبد حضرت امیر المومنین جوار سید الاوصیاء سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا درس نمبر 21 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو اس نقطے پہ پہنچا ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ماننے والوں، ان کے منتظرین، ان کے شیعوں کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج اس سلسلے کا تقریباً سیکنڈ لاسٹ درس ہوگا یہ، اور اس کے بعد علامات ظہور کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ 12ویں وہ ذمہ داری جو ایک شیعہ کے اوپر غیبت کبریٰ کے زمانے میں عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ ظہور امام کا وقت معین کرنے والوں کی تکذیب کرنا۔ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرتا ہے کہ فلاں زمانے میں امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ جھوٹا ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام نے اس شخص کی مذمت کی ہے۔ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے شخص کی تکذیب کی ہے کہ جو ظہور امام کے وقت کو معین کرتا ہے اور طے کرتا ہے کہ امام علیہ السلام فلاں زمانے میں ظہور کریں گے۔ اور یہ امر اس لیے غلط ہے اور درست نہیں ہے کہ خود امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو بھی علم نہیں ہے کہ کب وہ ظہور کریں گے، کب انہیں اذن ظہور ہوگا۔ خود امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو بھی علم نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ لا ظہور الا بعد اذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ظہور ہوگا۔ اور اللہ کب اذن دے گا، کب مولا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو اذن ظہور ملے گا، اس کا علم فقط اللہ کی ذات کو ہے۔ جیسے کہ ہم آگے چل کے روایات بیان کر رہے ہیں جس میں بڑے واضح انداز میں اس چیز کی مذمت کی گئی ہے، ان افراد کی تکذیب کی گئی ہے، جھٹلایا گیا ہے انہیں کہ جو امام زمان کے ظہور کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئیے چند روایات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ذمہ داری ہمارے نزدیک واضح اور عیاں ہو جائے کہ غیبت کبریٰ میں جو بندہ بھی امام کے ظہور کا وقت معین کرے گا کہ اب جی ساری علامات تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اب انشاءاللہ امام کا ظہور فلاں وقت میں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ من وقت لک من الناس شیئا، جو تمہیں لوگوں میں سے جو شخص تمہیں امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرے فلا تہابن ان تکذبہ، تو اسے جھٹلانے میں تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے جھٹلاؤ، ببانگ دہل اسے کہو کہ تم جھوٹے ہو۔ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ فلسنا نوقت لأحد وقتا، ہم کسی کو بھی امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت نہیں بتاتے ہیں، نہ ہمیں علم ہے کہ امام علیہ السلام کب ظہور کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص جس کا نام محزم ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ جعلت فداک اخبرنی ھذا الامر الذی ننتظرہ، اس امر کے متعلق مجھے آگاہ کیجئے کہ جس کے انتظار میں ہم ہیں، یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ظہور کے ہم انتظار میں ہیں، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، آپ مجھے بتائیے کہ کس وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، متى ہوا، کب امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے، کب ہم اپنی آنکھوں سے امام علیہ السلام کا دیدار کر سکیں گے، کب اپنی آنکھوں کو امام علیہ السلام کے نور سے منور کر سکیں گے۔ فرمایا یا محزم کذب الوقاتون، امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں،
وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، اور ظہور کی جلدی کرنے والے جو یہ کہیں گے کہ اب اتنا عرصہ ہو گئے کیوں نہیں امام علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں۔ هَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، ایسے لوگ جو جلدی کرنے والے ہیں ظہور کے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَنَجَ الْمُسْلِمُونَ، اور جو اپنے امر کو اللہ کے سپرد کر دینے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں کہ جب بھی اللہ کا حکم ہوگا امام علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، یہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ لہٰذا ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، ظہور کی جلدی کرنے والے ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ کامیاب ہوگا تو وہ امام علیہ السلام کے ظہور کے امر کو اللہ کی طرف سپرد کر دے، ظہور کے معاملے کو اللہ کی طرف سپرد کر دے۔ جب اللہ مصلحت سمجھے گا، جس وقت میں امام علیہ السلام کا ظہور کرنا مناسب ہوگا، تو اس وقت اذن ظہور ہوگا اور امام علیہ السلام ظہور کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ راوی کہتے ہیں سألتہ عن القائم، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قائم آل محمد کے متعلق سوال کیا، فقال، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کذب الوقاتون، آپ کے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ انا اہل بیت لا نوقت، ہم اہل بیت امام علیہ السلام کے ظہور کا ہرگز وقت معین کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت طے کرنے والے نہیں ہیں کہ کب امام علیہ السلام ظہور کریں گے، کون سا وقت ہوگا، کون سا زمانہ ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، یہ ہم امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت مقرر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور انتہائی پیاری روایت جسے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہروی کہتے ہیں کہ سمعت دعبل ابن علی الخزاعی، دعبل الخزاعی کا وہ معروف قصیدہ جس پہ امام علیہ السلام نے دعبل بن خزاعی کو اپنی قمیص ہدیے کے طور پہ اتار کے دی تھی۔ ہروی کہتا ہے کہ میں نے دعبل کو سنا کہ اس نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے سامنے اپنا وہ مشہور قصیدہ تلاوت کیا، مدارس و آیات خلت من تلاوت، کہ یہ والا جو مشہور قصیدہ جو ہے، جب اس نے تلاوت کیا اور پڑھا یہ قصیدہ، اور پڑھتے پڑھتے جب ان اشعار کے اوپر پہنچا، خروج امام لا محال خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ امام علیہ السلام کا خروج لا محالہ ہے، حتماً امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور وہ اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے قیام کریں گے۔ یمیز فینا، جب دعبل نے یہ اشعار پڑھے تو روایت کہتی ہے کہ بکر رضا علیہ السلام بکاء شدیدا، امام رضا علیہ السلام نے یہ اشعار سن کے بہت گریہ کیا، دیر تک امام علیہ السلام گریہ کرتے رہے۔ ثم رفع راسہ، پھر امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، فقال علی، اور دعبل کو یہ کہا، یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانک بہذین البیتین، یہ دو شعر جو تو نے پڑھے ہیں نا، خروج امام لا محال خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ امام علیہ السلام کا ظہور حتماً ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے ضرور قیام کریں گے، حق اور باطل کو تمیز دیں گے اور نعمتوں کو جاری کریں گے۔ یہ جو دو اشعار دعبل تم نے پڑھے ہیں، یہ اشعار گویا کہ روح القدس نے، فرشتے نے تیری زبان پہ جاری کیے ہیں، یعنی گویا کہ یہ اشعار تیرے نہیں ہیں، حقیقت میں تو نے اتنی حقیقت اور اتنے خلوص سے پر یہ اشعار پڑھے ہیں۔ نطق روح القدس علی لسانک، گویا کہ روح القدس کی زبان سے یہ اشعار جاری ہوئے ہیں کہ جس میں تو نے قائم آل محمد کے خروج کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر فرمایا فَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَذَا الْإِمَامِ، اے خزاعی، اے دعبل، کیا تو جانتا ہے کہ جس امام کے خروج کی تو بات کر رہا ہے کہ وہ امام اللہ کے نام اور اللہ کی برکت سے قیام کرے گا، حق و باطل کو وہ تمیز دے گا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ امام کون ہے؟ وَمَتَى يَقُومُ، اور وہ امام کب قیام کرے گا، کیا تو جانتا ہے؟ فَقُلْتُ لَا يَا مَوْلَائِ، دعبل نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتہ ہے۔
الا انی سمعت بخروج امام منکم یطہر الارض من الفساد ویملأها عدلا، لیکن میں نے آپ ہی سے یہ سنا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہی یہ کلام ہے کہ ایک امام ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، زمین کو فساد اور برائیوں سے پاک کرے گا۔ اس کے علاوہ مجھے اتنا زیادہ امام علیہ السلام، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق آگاہی نہیں ہے کہ وہ امام کون ہے اور وہ کب قیام کریں گے۔ فقال یا دعبل، امام علیہ السلام نے کہا اے دعبل سن، الامام بعدی محمد ابنی، میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بیٹا امام محمد تقی، امام جواد ہوں گے، وبعدہ محمد ابنہ علی، اور امام محمد جواد کے بعد ان کے بیٹے علی یعنی امام علی نقی علیہ السلام امام ہوں گے، وبعد علی ابنہ الحسن، اور امام علی نقی کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری امام ہوں گے، وبعد الحسن ابنہ الحجہ القائم المنتظر فی غیبتہ، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حجت ابن حسن العسکری امام ہوں گے جو قائم آل محمد ہیں، کہ جن کا ان کی غیبت میں انتظار کیا جائے گا، المطاع فی ظہورہ، جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہر چیز ان کی اطاعت کرے گی، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہر چیز پہ امام علیہ السلام کی اطاعت جو ہے واجب ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، اگر اس دنیا کے خاتمے میں فقط ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، تو اللہ اس آخری دن کو بھی اتنا طولانی کر دے گا یہاں تک کہ امام مہدی کا خروج ہوگا، قیام ہوگا، ظہور کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہوگی۔ وَأَمَّا مَتَى، اور یہ تیرا جو سوال ہے اور یہ جو سوال میں نے تم سے کیا ہے کہ کب امام علیہ السلام جو ہے وہ ظہور کریں گے، فَإِخْبَارٌ عَنِ الْوَقْتِ، تو ان کے ظہور کا وقت معین کرنے کی یہ خبر شمار ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت کب ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور مجھے میرے بابا نے، انہیں ان کے بابا نے اور آباء و اجداد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بتایا ہے کہ قیل لہو یا رسول اللہ متی یخرج القائم من ذریتک، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، قائم آل محمد جو آپ کی ذریت میں سے ہیں وہ کب قیام کریں گے، ان کے ظہور کا کوئی وقت مقرر ہے؟ تو بڑا ہی پیارا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، فرمایا مثلہ مثل الساعہ، امام مہدی کی ظہور کی مثال ایسے ہے جیسے قیامت کے رونما ہونے کی مثال ہے، جیسے قیامت کے رونما ہونے کا علم فقط اللہ کی ذات کو ہے، اسی طریقے سے مہدی برحق کے ظہور اور ان کے قیام کا وقت بھی فقط اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کب ظہور کریں گے۔ لہٰذا غیبت کبریٰ میں ہم شیعان علی ابن ابی طالب کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے سامنے امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرتا ہے، اپنے مطالعے کے اوپر اور اپنی ذاتی معلومات کے اوپر انحصار کرتے ہوئے، حالات حاضرہ کا تبصرہ کرتے ہوئے کہ اب یہ علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں لہٰذا فلاں وقت میں امام علیہ السلام ظہور کریں گے، تو یہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور ہمارا فریضہ ہے کہ وہ افراد کے جو امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کریں ان کی تکذیب کریں، انہیں جھٹلائیں اور انہیں بتائیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مذمت کی ہے، وہ جو امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کیا ہے کرتا ہے اسے جھوٹا کہا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، لہٰذا امید کرتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے اور اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔